اردو املا میں اغلاط اور ان کی درستگی۔ اردو سیکھنے، سمجھنے اور صحیح بولنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قواعد، تلفظ اور املا کے اصولوں سے مکمل آگاہی حاصل ہو۔ یعنی اردو سیکھنے، سمجھنے اور اچھی طرح بولنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بنیادی قواعد، اردو کے بولنے کے تلفظ اور املا کے جو اصول ہیں جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائے، اس سے مکمل آگاہی حاصل ہو۔ طلبہ کے لیے یہ بات اشد ضروری ہے کہ وہ ان جملہ امور سے واقفیت حاصل کرے تاکہ وہ اچھی اردو لکھ، پڑھ اور بول سکے۔ یعنی طلبہ کے لیے یہ بات بے حد ضروری ہے کہ وہ ان تمام جو امور ہے، اوپر والے جو میں نے آپ کو بیان کی، ان سے ان کو مکمل طور پر واقفیت حاصل ہو اور وہ ان سے مکمل طور پر آگاہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ ان سے واقفیت حاصل کریں گے تو وہ اچھی طرح اردو لکھ بھی سکیں گے، پڑھ بھی سکیں گے اور بول بھی سکیں گے۔ اردو املا اور رسم الخط دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے اردو املا اور ایک ہوتا ہے رسم الخط۔ اردو املا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لفظ ہوتا ہے اور پھر اس لفظ میں جتنی حروف ہوتے ہیں، پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہاں پہ لکھا تھا، بتایا تھا، یہاں پہ بک میں لکھا تھا کہ املا لفظ میں حروف کی مخصوص ترتیب کا نام ہے۔ جو املا ہوتا ہے ایک لفظ میں حروف کی مخصوص ترتیب کا نام ہوتا ہے۔ جب یہ ترتیب درست ہوگی تو لفظ صحیح ہوگا۔ مثلا لفظ رجحان کا املا ر ج ح ا ن رجحان، اور اگر ایسی ترتیب سے لکھیں گے تو یہ لفظ تصور ہوگا درست، لیکن اگر ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو لفظ درست نہیں ہوگا۔ مثلا بہت سے لوگ اس لفظ کو رہجان لکھتے ہیں، ر ح ج ا ن رہجان، تو اس طرح اس کی معنی اور ترتیب دونوں غلط ہو جاتے ہیں۔ تو اردو املا اور رسم الخط دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ رسم الخط حروف کی ساخت، یعنی رسم الخط جو ہوتا ہے وہ حروف کی ساخت، بناوٹ، یعنی کس طرح ایک حرف جو ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے یا اس کا نام کیا ہوتا ہے۔ اردو میں دو رسم الخط یعنی خط نسخ اور خط نستعلیق رائج ہے۔ اردو ادب یا اردو زبان میں یا اردو زباندانی میں دو رسم الخط عموماً رائج ہے۔ ایک کو ہم خط ناسخ اور دوسرے کو ہم خط نستعلیق بولتے ہیں۔ خط ناسخ عرب سے آیا ہے۔ جو خط نسخ ہے یا نسخ ہے، دونوں، بعض لوگ اس کو خط نسخ بولتے ہیں، بعض اس کو ناسخ بولتے ہیں۔ تو خط نسخ عرب سے آیا ہے اور یہ خط قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ جو قرآن مجید میں الفاظ ہے وہ ان کا جو خط نسخ ہے اور وہ اردو میں بھی جو رائج ہے۔ تو خط نستعلیق کو ایرانیوں نے فروغ دیا ہے۔ جو ایک خط ناسخ تھا، خط نسخ یا ناسخ، اس کو عربوں نے، یہ عربوں سے آیا ہے اردو ادب میں، اور خط نستعلیق ایرانیوں سے آیا ہے یا اس کو ایرانیوں نے فروغ دیا ہے۔ اردو کے لیے یہ دو رسم الخط مستعمل ہے، لیکن اب زیادہ تر خط نستعلیق کا استعمال ہوتا ہے۔ تو دونوں رسم الخط اردو میں استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر استعمال اردو ادب میں آج کل خط نستعلیق کا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کمپوزنگ میں اس رسم الخط سے کام لیا جاتا ہے۔ تو کمپیوٹر یا کمپوزنگ میں جو عمل اردو کے مختلف پرچے وغیرہ جو ہم تیار کرتے ہیں یا جو اردو وغیرہ کے کام ہوتے ہیں تو وہ ہم خط نستعلیق سے کام لیتے ہیں۔ اردو زبان کے ذخیرے الفاظ میں عربی، فارسی، ترکی وغیرہ کے الفاظ شامل ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اردو زبان میں ان الفاظ کا اصل املا برقرار رہے اور ان کی شناخت بھی آسان ہو۔ مثلا سے لکھی ہوئی تمام الفاظ عربی سے اردو میں آئے ہیں۔ مثال کے طور پر جو بھی لفظ سے شروع ہوگا تو وہ عربی سے آئی ہے۔ تو اس اصول کے تحت لفظ طوطا عربی کا لفظ سمجھا جائے گا۔ اب یہ پرندہ عرب میں نہیں پایا جاتا بلکہ یہ برصغیر کا پرندہ ہے، تو اصول کے تحت اس کا اردو املا طوطا، ت واو ت الف طوطا درست ہوگا۔ چونکہ املا کا تعلق الفاظ سے ہے اور اردو میں الفاظ کی بڑی تعداد دیگر زبانوں سے آئی ہے، اس واسطے طالب علموں کے لیے الفاظ کی شناخت از حد ضروری ہے۔
الفاظ کے شناخت کے چند اصول جن کا جاننا مفید ہے، تو وہ اب ان کے اصول ہے، بہت زیادہ ان کے اصول دیے گئے ہیں۔ کچھ اصول آج کی ویڈیو میں پڑھیں گے، کچھ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اصول: جن الفاظ کے املا میں درج ذیل حروف آئیں گے وہ عربی کے ہوں گے، مطلب جو الفاظ ان حروف سے شروع ہوں گے وہ عربی والے حروف ہوں گے۔ سے، ہے، زال، صاد، فے، زوے، عین۔ لفظ حق اور توے اس قاعدے سے مستثنا ہے۔ نمبر 2، حرف ژ کا استعمال صرف فارسی کے الفاظ میں ہوگا۔ جو لفظ مطلب ژ سے شروع ہوگا تو ان کا جو حرف ژ ہوگا وہ فارسی کے الفاظ میں ہوگا۔ نمبر 3، ٹھے، ڈال، ڑے، ہے صرف اردو الفاظ میں آئیں گے۔ جو ٹے ہوگا، ڈال ہوگا، ڑے ہوگا اور ہے یہ صرف اردو الفاظ میں آئیں گے۔ بے، جیم، گاف اردو اور فارسی کے الفاظ میں ہو سکتے لیکن عربی الفاظ میں نہیں ہوں گے۔ جو با ہوگا، جیم ہوگا، گاف ہوگا یہ اردو اور فارسی کے الفاظ میں ہو سکتے ہیں لیکن عربی الفاظ میں نہیں ہوں گے۔ ہا کی جگہ ہے یا اس کے برعکس استعمال کرنا درست نہیں ہے، مطلب ہا جو ہے اس کی جگہ یہ والی ہے، یہ یا اس کے برعکس استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اس سے نہ صرف وزن پر فرق پڑتا ہے بلکہ معنی بھی بدل جاتے ہیں، جیسے ہم یہ ہے نہیں پڑھی جاتی، ہائے یہ ہے۔ پہاڑ، پاڑ، ٹھیک ہے، پاڑ، پہاڑ یہ والا ٹھیک ہے۔ پاڑنا کسی چیز کو کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا تو یہ پاڑنا، یہ پہاڑ ہے، تو یہ والی ہی عموماً بہت کم پڑھی جاتی ہے درمیان والی میں۔ نمبر 6، ہندی الفاظ کے آخر میں ہائے مختفی یعنی یہ والی ہے نہیں ہوتی لیکن اسماء اس قاعدے سے مستثنا ہے، جیسے آگرہ، کولکتہ اور پٹنہ وغیرہ۔ اردو زبان اور املا کے لیے جو قاعدے اور اصول وقتاً فوقتاً تجویز کی جاتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ رواج دیا جائے۔ فی الوقت اصلاح کے پہلے مرحلے میں درج ذیل تبدیلیوں کی سفارش کی جاتی ہے۔ اردو املا ڈاکٹر صابر جو کلوری ہے تو یہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے، تو یہ یہاں پہ یہ اصول اس نے بیان کیے ہیں اردو املا میں۔ تو اردو املا میں ہم نے یہ پڑھا کہ اردو املا میں 2 قسم کے رسم الخط ہے، ایک کو خط نستعلیق بولتے ہیں، ایک کو خط نسخ بولتے ہیں، اور اردو املا اور رسم الخط 2 علیحدہ چیزیں۔ املا کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس میں حروف کی صحیح ترتیب کا نام املا ہے۔ اب رسم الخط جو ہے وہ 2 طرح کی اردو ادب میں ہے، ایک خط نسخ، ایک خط نستعلیق۔ خط نسخ عرب سے آیا ہے اور خط نستعلیق ایرانیوں نے فروغ اس کو دیا ہے، اور آج کل اردو ادب میں خط نستعلیق کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اور جو اصول ہم نے بتائے ڈاکٹر صابر کے یعنی اردو ادب کے حوالے سے ڈاکٹر صابر نے جو اصول بتائے تو آج اس ویڈیو میں ہم نے یہ بھی بتائے۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید کچھ نئے جو اصول ہے وہ مزید تفصیل سے پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اردو ادب میں اور لسانیات میں جو بنیادی قواعد اور اصول ہے ان سب کو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔